اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سعید رضوان رضا نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلی محرم سے لے کر 12 محرم تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آج 6 محرم کے حوالے سے اس وقت گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے، جس میں ہمارے مہمان خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں پر 6 محرم کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ ساتھ میں کربلا پر بھی یہاں پر بات چیت ہوگی اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے سے بھی ان کی سیرت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہوگی۔ دوسرے مہمان ہمارے علی جناب میثم رضا صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم علی جناب میثم رضا صاحب کی خدمت میں چلیں گے کہ وہ ایک نوحہ میرے مومنین کے لیے پیش فرمائیں۔ نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، زمین سے آسمان ٹکرا رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، اٹھا تو لی جواں بیٹے کی میت، شہر والا کو چکر آ رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، بڑھو دریا کی موجوں لے کے ساغر، علی کا شیر پیاسا آ رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، رباب اصغر ہوئے تربت کی زینت، کسے جھولا جھلایا جا رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، علی اکبر بدلتے ہیں جو کروٹ، زمین کا دل دھڑکتا جا رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، بچھا دو بڑھ کے تیروں میں مسلح، نماز عصر کا وقت آ رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، شہید کربلا تیرا فسانہ، زمانہ آج تک دوہرا رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، شہیدی تیر کھاتے جا رہے ہیں، لہو تن سے ٹپکتا جا رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے،
حسینی صبر کے جوہر کھلے ہیں، ستم کو بھی پسینہ آ رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے، اشارے مدح مولا کے ہیں سالک، اشارے مدح مولا کے ہیں سالک، وہ کوثر سامنے لہرا رہا ہے، نمازی زیر خنجر آ رہا ہے۔ یہ تو تھے عالی جناب میثم رضا صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم اپنے عالم دین کی خدمت میں چلیں گے، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ تشریف لائے، اور ہم امید کرتے ہیں اپنے ناظرین مومنین سے کہ بہتر پروگرام ہونے کی امید کرتا ہوں۔ اور جیسے کہ پہلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ ایام اعزا کا سلسلہ ہے اور لگاتار یہاں پر کئی پروگرامس اسی حوالے سے ہو چکے ہیں، پہلی محرم سے اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکے میں جو آپ نے قیام کیا تھا تو اس کا کیا مقصد تھا، ان کا قیام کیا تھا اور انہوں نے کتنے دن وہاں پر قیام کیا تھا، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ تفصیلی روشنی ڈالیں اس پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا ظاہر سی بات ہے، دنیا میں یوں تو بہت سے واقعات ہوئے، لیکن یہ واقعہ تاریخ عالم میں بالکل ہی منفرد ہے اور اسی کوئی مثال نہ اس سے پہلے تھی اور نہ اس کے بعد۔ اور جہاں تک کربلا کے مقاصد ہیں اس کے اندر بہت سی مصلحتیں ہیں، بہت سے رموز پوشیدہ ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے ہم سب کو درس اتحاد ملتا ہے، اور تاثیر امام کے سلسلے میں انسان کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے وہ ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ واقعہ کربلا کی اتحاد کی کیفیت تو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود کسی بھی فرد بشر نے، کسی بھی مجاہد نے، کسی بھی پیاسے نے سر منہ اطاعت امام سے ذرا بھی وہ نہیں کیا، کوتاہی نہیں کی۔ اور رہی یہ بات کہ امام حسین علیہ السلام مکے کیوں تشریف لے گئے اور قیام کیوں کیا، جو حکومت وقت تھی اس کی مکمل کوشش یہ تھی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کا لباس پہن کر اسلام کی بحقانی کے لیے لوگ آمادہ تھے، اور گورنمنٹ لیول کے پر جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اس زمانے کی جو حکومت تھی، یزید خدا لعنت کرے اس کے اوپر، اس نے ایسا سب کر رکھا تھا کہ سب آل محمد سے پھرے جا رہے تھے اور اسلامی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا تھا، لہذا مدینہ چھوڑنا بھی اسی مصلحت کے تحت تھا کہ جب وہاں آپ نہیں رہ سکے، حالات خراب بہت ہو گئے، تو آپ تشریف لے گئے اپنے نانا کی قبر کے پر اور جدائی کا مرثیہ پڑھتے ہوئے، اور بہت ہی دل پر شاق گزرا آپ کے مدینہ چھوڑنا۔ مکہ جائے امن میں ہے، قرآن مجید بھی اس کا اعلان کر رہا ہے، تو امام علیہ السلام نے یہ سوچا کہ بھئی ہم چل کے مکے میں قیام کرتے ہیں۔ اور 3 شعبان کو حضرت جو خود امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے، اس نے اتفاق یہ ہے کہ اسی تاریخ آپ مکے پہنچے، اچھا، اور اپنے تمام اصحاب کو، اپنے تمام خانوادے کے ساتھ، پورے اہل بیت اطہار جو ہیں ان کی بیشتر شخصیات جو ہیں وہ وہاں پہنچ چکی تھی ساتھ میں۔ اور تقریباً جہاں تک میں سمجھتا ہوں 4 ماہ اور کچھ دن آپ نے مکے میں قیام کیا، اور حج کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، ماہ ذی الحجہ آ چکا ہے، اور ان تاریخوں میں خبریں یہ ملنے لگیں کہ جو حجاج آ رہے ہیں وہ دشمنان اہل بیت اور دشمنان اسلام حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ رہے ہیں، اچھا، اپنے احراموں میں وہ اسلحہ چھپائے ہوئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو مجمع میں شہید کر دیا جائے گا تو کسی کو خبر بھی نہیں ہونے پائے گی۔ امام کو جب یہ اطلاعات ملی تو ظاہر سی بات ہے، وارث رسول ہیں،
آپ نے کعبے کی حرمت کے لیے ادھر پہلے مدینہ کی حرمت بچائی، روضہ رسول کی، ادھر خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کی خاطر آپ نے حج کو عمرے سے بدل دیا اور آپ چلے گئے مکے سے۔ یعنی کہ ایک آپ کے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی کہ امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس مقدس جگہ کی بے حرمتی میرے خون سے ہو۔ بے شک بے شک، اور اس چیز کا اندازہ ابھی جیسے ہم آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں چلے گئے نہیں حج کیا، یہ آسان بات نہیں، یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے۔ ہم اور آپ میں سے عام مومنین میں سے کوئی شخص گیا ہے حج کرنے کے لیے اور کسی بھی وجہ سے اگر اس کو عین وقت کے اوپر عین حج سے پہلے اس کو حج نہ کرنا پڑے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، بے شک، بالکل بے شک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کون ایسا ہے کہ جو امام معصوم سے بڑھ کر خانہ کعبہ کا اور حرمت کعبہ کا اور حج کے ارکان کا خیال رکھنے والا ہو؟ بے شک، ان سے بڑھ کے کوئی نہیں، دل پر کیا گزری ہوگی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بے شک جی۔ اور پھر اسی میں یہ بات بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جب ہم اور آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ سب کو دیکھیے حجاج آتے ہیں کہتے ہیں ارے میں نے خانہ کعبہ کا منظر دیکھا، جناب فاطمہ بنت اسد جس طرف سے تشریف لے گئی تھیں رکن یمانی، اس کو میں نے منظر کو دیکھا، اور یہ سب چیزیں بیان کرتے ہیں۔ یہ تو ہم اور آپ بیان کرتے ہیں، جاتے ہیں آب زمزم لے کر آتے ہیں، ایک دوسرے کو تبرک بانٹتے ہیں، لیکن جناب علی اکبر، چونکہ جناب علی اکبر السلام کے سلسلے میں بات کرنا ہے، آپ جناب علی اکبر السلام کی نظر سے دیکھیے تو آپ خانہ کعبہ پر نظر کر کے یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ میرے دادا کی جائے ولادت ہے۔ واہ، جزاک اللہ جی۔ آب زمزم کو دیکھ کر وہاں پر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ میرے برس اعلیٰ کی برکت تھی کہ جن کی ارجو کے رگڑ سے یہ پانی پیدا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آپ اس نظریے سے دیکھیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس قدر تکلیف امام حسن علیہ السلام کو ہوئی ہوگی، اس کا ایک ہلکا سا خاکہ میں یوں پیش کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے آج دنیا کا ہر مسلمان سنت رسول کے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آل محمد سے بڑھ کر کون سنت رسول پر عمل کرے گا؟ آپ نے یہ چاہا امام حسن علیہ السلام نے کہ جس طرح میرے نانا نے آخری حج کیا تھا، غدیر خم کا جب اعلان وغیرہ ہوا ہے تو آخری حج میں پورے خاندان کو لے کر گئے تھے، بیشتر اکا دکا رہ گئے ہوں تو رہ گئے ہوں لیکن سب کو لے کر گئے تھے حج کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ رسول کے وقت کی یاد، ان کے زمانے کی یاد تازہ ہو جائے اور میں اپنے پورے گھرانے کو لے کر حج کروں، لیکن یہ تمنا آپ کی پوری نہ ہو پائے۔ جی بہتر ہے جناب، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا۔ اس وقت ہم چلیں گے علی جناب میثم رضا صاحب کی خدمت میں، وہ چاہیں گے کہ ایک اور نحو پیش کریں ہمارے مومنین کے لیے۔ آج لے لیں گے کہا عباس نے آقا کا منشا، آج لے لیں گے سکینہ کے لیے آدھا سے دریا، آج لے لیں گے کہا عباس نے آقا کا منشا، آج لے لیں گے علی کے شعر ہیں عباس کہتے ور بتاتے ہیں، علی کے شعر ہیں عباس کہتے ور بتاتے ہیں، ستمگاروں کے قبضے سے یہ دریا آج لے لیں گے، کہا عباس نے آقا کا منشا، آج لے لیں گے
ستمگاروں سے یہ آنو محمد رن میں کہتے تھے میرے حملے دیا رے شام کوفہ آج لے لیں گے کہا عباس نے آقا کا منشا آج لے لیں گے ہم آتے ہیں کہا عباس نے لشکر آدھا جو کل دریا تمہارا تھا وہ دریا آج لے لیں گے کہا عباس نے آقا کا منشا آج لے لیں گے الٹ کر آستین عباس بیدی نو سے کہتے ہیں یہ دریا ہی نہیں ہم ساری دنیا آج لے لیں گے کہا عباس نے آقا کا منشا آج لے لیں گے ہے جس سے عظمت کعبہ زمین کربلا بولی جبین شاہدی سے ہم وہ سجدہ آج لے لیں گے نکل جائے گی حسرت جنگ کیا باس کہتے تھے سکینہ کی سفارش کا سہارا آج لے لیں گے جھپک جائے نگاہ ہے برق جس کو دیکھ کر سالک علی کی مادھا سے ایسا اجالا آج لے لیں گے کہا عباس نے۔ یہ تو تھے علی جناب میثم رضا صاحب جو یہاں سے نواب پیش فرما رہے تھے۔ جناب جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کی گفتگو اس سے پہلے ہوئی تھی، ابھی آپ نے جناب علی اکبر علیہ السلام کا ذکر کیا، تو ہم چاہیں گے کہ ان کی بھی جو خصوصیات ہیں اس حوالے سے بہت مقدس ہستی ہیں، تو آپ ان کا بھی ذکر ہمارے مومنین ویورز کے لیے ضرور کر دیں۔ ضرور۔ جناب علی اکبر علیہ السلام پورے شہدائے بنی ہاشم میں ایک بہت ہی منفرد اور مخصوص خصوصیات کے حامل تھے۔ اچھا۔ اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ بھی دوسرے شہداء میں ہم کو نظر نہیں آتے۔ اچھا جی۔ مثلا سبھی نے جنگ کی، اصحاب نے پیاسے تھے، بھوکے تھے، لیکن امام جناب علی اکبر علیہ السلام کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جس انداز سے جنگ کی ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اچھا۔ میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے زندگانی علی اکبر، جناب علی اکبر علیہ السلام کی سوانح حیات لکھی ہے جناب مولانا آغا مہدی صاحب قبلہ نے۔ اچھا۔ تو انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام جب تشریف لے گئے ہیں میدان میں، تو جو حملے کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے صورتحال آپ سب کے پیش نظر ہے کہ اب سوائے جناب علی اکبر علیہ السلام کے اور امام حسین علیہ السلام کے کوئی نہیں ہے، تو اور آپ جانتے ہیں کہ میرے بابا تنہا رہ گئے اب، بے شک، لہذا آپ نے یہ شجاعت کی دلیل ہے، انفرادیت ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی، اس کے علاوہ کسی مجاہد میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔
آپ نے دشمن کی فوج کے جو بڑے بڑے پہلوان تھے ان کو چھانٹ چھانٹ کے مارا ہے، اچھا، للکار کے بلایا، جا کر قتل کیا، واسل جہنم کیا ہے، یہ خصوصیت تھی۔ اور رہی دشمن کی تعداد کتنی تھی، جو تو بعض روایتیں، ویسے تو مختلف روایات ہیں، لیکن ایک عالم دین گزرے ہیں جناب شاہ محمد حسن صابری چشتی حنفی، اچھا، انہوں نے اپنی کتاب میں، اب بہرحال ہر انسان کی اپنی اپنی ریسرچ ہوتی ہے، انہوں نے جو تعداد لکھی وہ دشمن کی فوج کی تعداد 1,40,497، اچھا، یہ 57 1,40,457 دشمن کے افراد تھے، فوجی سپاہی، جس میں سے 5,000 گوزمار تھے اور 2,000 آدم خور۔ اچھا، آدم خور، جی، کیوں آدم خور تھے؟ سامعین سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آدم خور کی یہ واقعاً یہ بات، یہ ایسی ریسرچ ہے کہ جو لوگوں کو زیادہ نہیں سننے کو ملتی ہے۔ بہرحال ان کی یہ ریسرچ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 2,000 آدم خور اس لیے یزید لے کر آیا تھا کہ اس کو توقع نہیں تھی کہ کوئی مسلمان نواسۂ رسول کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، تلوار اٹھائے گا، اور ہم شکل نبی، ادھر یہ امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول ہیں، ادھر ہم شکل نبی، گویا رسول اللہ پر تم تلوار اٹھا رہے ہو، گویا تم تلوار مار رہے ہو جناب رسول خدا کے اوپر۔ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان ہو ہی نہیں، یہ انسان نہیں تھے، بے شک۔ تو یہ سب صورتحال تھی کربلا میں۔ اور بہرحال یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا ایک خاص انداز تھا، اور آپ رجز پڑھ رہے تھے اور رجز پڑھتے پڑھتے یا علی کہہ کر حملہ کرتے تھے۔ اچھا، جب کسی کی طرف بڑھے یا علی کہہ کے، تو آنے کے بعد ایک عجیب و غریب، آپ کو معلوم ہے سامعین، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن میں واقعات کربلا میں جو بالکل خصوصی حیثیت کی چیزیں ہیں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے، کہ جناب علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے جب پہلا حملہ کر کے واپس آئے ہیں، جس میں آپ نے 180 اشقیاء کو واصل جہنم کیا ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ بابا جان میں یا علی کہہ کر حملہ کرتا تھا اور میرے جد میری مدد کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بے شک، بے شک۔ تو یہ بات یہاں تک بہت بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تائید کی جناب علی اکبر علیہ السلام کے اس قول کی کہ ہاں بیٹا تم صحیح کہہ رہے ہو، میں نے بھی آواز سنی اپنے بابا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جناب امیر المومنین کربلا میں موجود تھی، اور مشکل کشا دو عالم اپنے پوتے کی مدد کر رہا تھا کربلا کے میدان میں۔ بس قبلہ کیونکہ وقت میرے پاس اجازت نہیں دے رہا، بس ہم چاہیں گے کہ 1-2 منٹ میں آپ کربلا کا کوئی بھی پیغام یا کوئی بھی ایسا جملہ جو ہمارے مومنین ویورز اس وقت آپ کو سن رہے ٹی وی پہ، ان کے لیے آپ ضرور فرما دیں۔ پیغام کی جہاں تک بات ہے تو کربلا کا پیغام کھلا ہوا پیغام ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ہر انسان کو اپنے دین کو، اپنی جان و مال کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جان و مال، میں اس دین تو سبھی سمجھ گئے، لیکن جان و مال میں نے اس لیے لفظ استعمال کی کہ اگر کوئی انسان راہ راست سے ہٹا جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ کسی دوسری راہ پر چلا جا رہا ہے، تو گناہوں کا نتیجہ جہنم ہے۔ لہذا جان و مال میں نے اس لیے کہا کہ ہر انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اپنے جسم سے محبت ہوتی ہے، تو گناہوں سے دوری جو ہے انسان کے لیے وہ اس بات کا سبب ہے کہ انسان جنت میں جائے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کا شیعہ جو ہے کامیاب ہے۔ تو سب سے بڑی کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم آل محمد کی تعلیمات کے اوپر، قرآنی تعلیمات کے اوپر، الہی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، اور دنیا و آخرت کی سعادت ہم سب کو ملتی رہے انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ جناب، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک۔ تو یہ تو تھے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ، جو پروگرام پیغام کربلا کے عنوان سے یہاں پر 6 محرم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور ہمارے دوسرے مہمان علی جناب میثم رضا صاحب جو یہاں سے نوحے پیش فرما رہے تھے۔ اب اپنے میزبان سعید رضوان نقوی اور ہمارے حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ کل اسی وقت آپ سے پھر میری ملاقات ہوگی ایک نئے عالم دین کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ اب میں اس پروگرام کے اختتام کے لیے علی جناب میثم رضا صاحب کی خدمت میں چلیں گے کہ وہ ایک نوعے سے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ خدا حافظ۔ کیا جانیے کیا چھوٹ گیا، عاشور کو جل
جلتے خیموں میں، کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، گھبرا کے نکل آئیں بانو، بے شیر کا جھولا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، نور آنکھوں کا اکبار لے کے گئے، نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا، یوں لاش اٹھائی مولا نے، برچھی میں کلیجہ چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، دریا کے کنارے مہمانی اور باندھے قسمت سے پانی، اے بہتی موجوں دیکھ تو لو، بے شیر بھی پیاسا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، کیا لے کے گئے کیا لے جاتے، بانوں کو نشانی دے کے گئے، ایک خالی جھولا چھوٹ گیا، ایک ننھا سا کرتا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، یہ پارا پارا لاشا ہے شبیر کا جلتی رہتی پار، پیشانی عالم جھکنے کو یا خاک پا کعبہ چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، ساحل کے قریب گھوڑے سے گرے، عباس کو جلتی خاک ملی، شبیر کا دامن چھٹ نہ سکا، بہتا ہوا دریا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، اکبر تو اجالا تھے گھر کا، جب چاند نہیں تو نور نہیں، پھر صبح ہوئی تو شمع بجھی، خیموں میں اندھیرا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، لو دیتی ہوئی تلواروں میں، زینب کا کلیجہ چھوٹ گیا، مجبور بہن تھی قید ہوئی، اور بھائی کا لاشا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، اے فضل حسینی شاعر کا شبیر سے بڑھ کر کوئی نہیں، مولا کا بھروسہ جب سے کیا، دنیا کا سہارا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں